بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، اس دور کے اندر ایک وبا، ایک بیماری، ایک بڑا گناہ، ایک سخت ترین عمل، ایک قوم کو، ملت کو، خاندان کو، علاقے کو، گھر کو رسوا کر دینے والی بات، دنیا کے اندر ذلیل کرنے والا کام، آخرت کے اندر رسوا کرنے والا کام، آخرت کے اندر سزاؤں کا باعث بننے والا کام بد نظری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو آنکھیں عنایت فرمائی ہیں، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جسم کے جتنے اعضاء دیے ہیں، انسان ان کا غلط اور صحیح استعمال کر سکتا ہے، کرنے پر قادر ہے، لیکن تمام انسان جانتے ہیں کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے۔ پھر خصوصی طور پر مسلمان، اسلام کے ماننے والے، اللہ کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے، حدیث کے ماننے والے، محمد کے ماننے والے، جنہیں مکمل طریقہ حیات عنایت کیا گیا ہے، انہیں اس پر عمل کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ انسان اپنی نگاہوں کا استعمال اپنے عزیزوں کو دیکھنے میں کرتا ہے، راستے کو دیکھنے میں کرتا ہے، پڑھنے لکھنے میں کرتا ہے، کار چلانے میں کرتا ہے، تمام چیزوں میں آنکھوں کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اسی آنکھ کا استعمال انسان بد نظری کے طور پر بھی کرتا ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم نے صاف صاف اعلان کیا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ آنکھ، اس کا تعلق دل پر جاتا ہے۔ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے اور دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں جو اسے ذلت و رسوائی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نگاہوں کی تسکین کے لیے، دل کی تسکین کے لیے نکاح کا ایک پاک اور صاف ذریعہ ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نکاح کے وقت، اپنے بچوں کے نکاح کے وقت صحیح وقت پر ان کا نکاح کر دیں، تاکہ وہ غلط جانب نگاہیں نہ ڈالیں، اور جو لوگ نکاح شدہ ہیں وہ بھی ان غلطیوں پر مصر ہیں، کر رہے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے بد نظری سے حفاظت اپنی کرتے رہیں۔ اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی نظر پہلی بار کسی پر پڑ گئی، فوراً آپ اپنی نظر کو نیچے کر لیجئے، اپنی نظر کو ہٹا لیجئے، وہ آپ کے لیے معافی کا درجہ بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے دوبارہ اس خاتون پر نظر ڈال دی، پھر وہ آپ کے لیے نظر کا ڈالنا حرام ہو جائے گا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حرام یعنی کبیرہ گناہ، یعنی بہت زیادہ عذاب کا ریزن، سبب اور وجہ بن جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے کہ جب بھی کسی کو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور محدثین نے، علماء کرام نے ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کسی بکری کی شرمگاہ کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو یہ بھی گناہ کے اندر آتا ہے۔ آپ کسی جانور کی شرمگاہ کی طرف بھی مت دیکھیے۔ تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی خاتون کو لگاتار ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس کا طریقہ بتایا ہے کہ آدمی شروع میں جب جسے عادت پڑ رہی ہے دیکھنے کی، بد نظری کی، وہ زبردستی اپنے آپ کو جب چلے تو نیچے نگاہ کر کے چلے، اپنی گلی میں چلے تو نیچے نگاہ کر کے چلے، راستے میں چلے تو نیچے نگاہ کر کے چلے، روڈ پر چلے تو اپنی نگاہوں کو ضروری چیزوں پر رکھ کے، ڈرائیور ہے اپنی پوری دھیان اور توجہ اس بات پر رہے کہ گاڑی کہیں لگ نہ جائے، اور جہاں اسے دیکھنا چاہیے صرف وہ اس کی نظریں وہیں رہنی چاہیے۔ بد نظری سے حفاظت لازم ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ یہ دنیا و آخرت دونوں میں ذلت و رسوائی کا سبب بن جاتی ہے۔ آدمی نے کسی خاتون کو دیکھا، پھر اس کے دل کے اندر اس سے بات کرنے کا ولولہ پیدا ہوا،
پھر اس نے بات شروع کر دی، پھر کسی دن وہ بات پکڑی جاتی ہے، پھر کسی دن وہ کسی گناہ کے لیے اس کے گھر چلا جاتا ہے، اسے بلا لیتا ہے، یا دونوں کہیں چلے جاتے ہیں، کہیں پکڑے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر طرح طرح کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، تو یہ تمام ذلت و رسوائی کا سبب ہی تو بنتا ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھتا رہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، تو پھر اسے دنیا کے اندر وہ تقریباً جانوروں والی زندگی اس کی ہے کہ اگر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دنیا کے اندر عزت سے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ اگر آدمی ذلیل ہونا چاہے تو 1 سیکنڈ ذلیل ہونے میں لگتی ہے، عزتیں بنانے میں سنوارنے میں صدیاں گزر جاتی ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، زندگی لگ جاتی ہے، اور ذلیل ہونے میں صرف 1 سیکنڈ لگتی ہے۔ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ نیکی 9 کوس اور بدی 100 کوس۔ آپ بہت سارے نیک کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھا آدمی ہے، لیکن آپ کی ایک بات غلط لیک ہو جائے، اس پر ہزاروں تبصرے آ جاتے ہیں کہ اچھا اتنا گندا آدمی ہے، اتنا خراب آدمی ہے، اتنا ذلیل آدمی ہے، اتنی اس کی گندی نظر ہے، اتنا گندا ذہنیت رکھتا ہے، اتنا گندا دل کے اندر گندگی رکھتا ہے۔ تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اصل مقصد گفتگو کرنے کا یہ ہے کہ جس تک بھی بات پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، وہ بات کو سننے کے بعد اسی دن سے دل کے اندر تہیہ کر لیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں گے، وہ نیچے دیکھ کر چلیں گے، بد نگاہی سے، بد نظری سے پرہیز کریں گے۔ ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حافظ قرآن تھا، حافظ قرآن اس نے بد نظری کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذہن و دماغ سے قرآن کریم کو بھلا دیا، ختم کر دیا۔ اسی طریقے پر ایک نوجوان اذان دینے کے لیے مسجد کے اوپر کے حصے پر، مینار کے تقریباً وہاں پر چڑھا، اور اس کی نظر کسی پڑوسی کی بیٹی پر پڑ گئی۔ وہ اترا، اور اترنے کے بعد اس نے وہاں جا کر ملاقات کی اور کہنے لگا کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا آپ مسلمان ہیں، ہم عیسائی ہیں، تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو شیطان نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ میں عیسائی بن جاتا ہوں، نکاح کر لیتا ہوں، نکاح کرنے کے بعد یہ میری ہو جائے گی، پھر میں اپنا خود مختار ہوں ہی، اس کا بھی مالک بن جاؤں گا، تو پھر میں دوبارہ مسلمان بن جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا، اس نے اس خاتون سے عیسائی بن کر مذہب تبدیل کر کے اس سے شادی کر لی، جو بھی نکاح کر لیا، اور اس کے بعد پھر وہ مسلمان بن نہیں پایا تھا کہ ایک دن سیڑھی پر چڑھا ہوا تھا، وہاں سے گرا گردن کے بل اور اس کا انتقال ہو گیا، اسے کلمہ نصیب نہیں ہوا، مسلمان ہونا نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ بد نظری، بد نگاہی اس طریقے پر دنیا کے اندر بھی ذلیل کر دیتی ہے، اور آخرت کے اندر سے بھی اس کے بہترین حصے اجزاء ہٹا لیے جاتے ہیں، اور دوزخ کا کتنا عذاب اسے دیا جائے گا، اور آخرت کے اندر کس طریقے پر ان تمام گناہوں کا اس پر وبال پڑے گا۔ یہ ہم اگر صحیح حقیقی معنوں میں ہمارے دل کے اندر دوزخ کی قباحت اور دوزخ کی تکلیف کا احساس اگر ہمیں ہو جائے، اور جنت کے آسائش اور آرام کا ہمیں علم ہو جائے، تو ہم تمام گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر حوروں کا نظام بنایا ہوا ہے، جو دنیا کی تمام خواتین سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو نگاہوں کو نیچی کر کے چلتے ہیں۔ بزرگان دین، علماء کرام نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے اسلاف میں، علماء ربانیین میں ایسے لوگ ہیں، آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر کہ اگر کوئی خاتون ان سے انٹرویو کرتی ہے تو وہ نگاہیں نیچی رکھ کے اس سے بات کرتے ہیں، جو ضروری ہوتی ہے کرنی پڑتی ہے وہ کرتے ہیں، تو بھی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی خاتون ایم پی ایم ایل اے ہے اور کوئی وہ بزرگ سے ملنا چاہتی ہے، مل رہی ہے، تو آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا فوٹوز میں، ویڈیوز میں، کہ وہ بزرگ، وہ عالم دین اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، اور وہ خاتون برابر میں دعائیں لے رہی ہوتی ہے یا اپنی بات کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن ان کی نگاہیں اوپر نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارا کردار ہے۔ اسلام کو پیش کرنے کے لیے بہت زیادہ یہ کہتے ہیں، ہر آدمی کو یہ کہیں کہ کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، نہیں۔ اگر آپ اس دور کے اندر اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنی زندگی سے اسلام کو کا صحیح نمونہ پیش کر دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی دیگر لوگ بھی آپ کے رویے سے متاثر ہو کر آپ کے بھائی بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ میری اخیر میں یہ اپیل ہے دستبستہ کہ آپ نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ جو لوگ نیچی رکھتے ہیں
ان کے لیے مبارکباد، اور جو لوگ اس بیماری میں ملوث ہیں ان سے ادباً گزارش کہ آپ کچھ دن اس پر عمل کیجئے کہ جب بھی کسی پر نظر پڑے آپ اپنی نظر کو ہٹا لیجئے، نیچی کر لیجئے، جب آپ راستے سے گزریں تو نیچے دیکھ کر چلیں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید کامل ہے یہ گناہ بہت جلد آپ کے اندر سے نکل کر دور کہیں چلا جائے گا اور آپ کو اس سے نفرت ہو جائے گی۔ بہت شکریہ دوستو۔